بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق متعدد مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ ایک مسئلہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے لوگ پوچھتے ہیں اور وہ مسئلہ پیش آتا ہے سامنے کہ قربانی کے لیے کیا عمدہ اور مہنگا جانور خریدنا افضل ہے یا زیادہ مقدار میں زیادہ تعداد میں جانور خریدنا افضل ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا، 70 لاکھ کا ایک جانور خرید کر لے کر آ رہا ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یا 60 لاکھ میں آدمی 5 جانور خرید لے، 6 جانور خرید لے، یہ بہتر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ شروع ہو چکا ہے سلسلہ کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کا لے کر آئیں، وہ صاحب 1 کروڑ روپے کا جانور لے کر آئیں، اور وہ ایک نمائش کی صورت بنی ہوئی ہے اور رات بھر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور جناب سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا اتنا مہنگا جانور ایک خریدا جائے یہ افضل ہے، یا اسی رقم میں مختلف متعدد جانور آدمی خرید لے یہ افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے جانوروں کا خون بہانا۔ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے افضل اور بہتر عمل خون بہانے سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ جانور آدمی ذبح کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، بغیر نام و نمود کے، بغیر شہرت کے، وہ افضل ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ جانتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ جانور ہوں گے اتنا زیادہ لوگوں میں گوشت تقسیم ہوگا، اتنا زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے، عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں بھی آپ نے پیش کی، 100 اونٹوں کی قربانیاں بھی آپ نے پیش کی۔ تو آپ کے عمل سے بھی معلوم کیا ہو رہا ہے کہ متعدد قربانی کرنا، زیادہ جانور قربان کرنا، زیادہ جانوروں کا خون بہانا، یہ افضل۔ لیکن اگر کوئی آدمی خوبصورت جانور، مہنگا ترین جانور، گھر کا پلا ہوا جانور لاکھوں کروڑوں میں اگر خرید رہا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ مہنگا جانور خریدنا مقصود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو، اس میں ریاکاری سے، اس میں شہرت سے، اس میں نام و نمود سے، اس میں دکھلاوے سے، اس میں اپنے نام کی تشہیر سے اگر انسان بچ جائے تو انشاءاللہ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کا بہت قابل قبول ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں سے ریاکاری کا اگر شبہ پیدا ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ فلاں حاجی صاحب نے 1.5 کروڑ روپے کا جانور جو ہے وہ خریدا ہے، اب جناب وہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، ڈیگ لگائے ہوئے ہیں، اور دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ مجھے بات کر رہی ہیں، میں پھر انشاءاللہ کسی وقت درس میں یہ مسئلہ بھی بیان کروں گا کہ وہ جو لوگ اس چکروں میں پوری گلی کو گھیر لیتے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا محال ہو جاتا ہے اور گاڑی نکالنا اور پارک کرنا محال ہو جاتا ہے، پوری گلی کو پیک کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ایسے لوگ گناہ گار ہیں یا نہیں؟ یہ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مہنگا ایک جانور خرید رہا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب